الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، یہ زندگی کا پہیہ اور زندگی کی یہ گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی ہے. سال مہینوں کی طرح گزر جاتے ہیں، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح اور گھنٹے منٹوں میں چلے جاتے ہیں. گزشتہ 15 شعبان ہم لوگ اسی مسجد میں اسی جگہ جمع تھے اور اسی طرح دین کی باتیں سن رہے تھے.
اب یہ 1 سال کتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا اس کا اندازہ بھی نہیں. یوں لگتا ہے کہ مہینے پہلے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے تھے. قیامت کی یہ نشانی ہے کہ قرب قیامت میں وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. بچے جوان ہو رہے، جوان بوڑھے ہو رہے، بوڑھے دنیا سے جا رہے. یہ بہت لمیٹڈ ٹائم، شارٹ وقت کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ہم اور آپ یہاں دنیا میں جو آئے ہیں تھوڑی سی مدت کے لیے، تھوڑے سے وقت کو لے کر آئے. اس لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الی بیت التراب. فرماتے کہ دنیا کے انسان یہ دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے تھوڑی سی زندگی کو لے کر تو حاضر ہوا ہے. ایک دن قبر کے گڑھے میں تجھے سلا دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب قبر میں کسی مردے کو دفنایا جاتا ہے تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اپنے بھائی کے اوپر 3 مشت مٹی ڈالی جائے، ہر مشت کے اوپر دعا پڑھی جائے منہا خلقناکم. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی گارے سے، اسی مٹی سے پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور پھر ہم تم کو اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اور تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ پھر اسی سے ہم تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے. انسان کی زندگی صرف مٹی ہے. اس لیے بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ انسان تجھے گھمنڈ کس بات کا، تیری اصلیت مٹی ہے، مٹی سے بنا ہی مٹی میں مل جائے گا. پھر یہ کھاٹ باٹ، یہ اکڑنا، یہ اترانا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑی بڑی ٹہنگیں ہانکنا، یہ تجھے زیبا نہیں دیتا. اس لیے اللہ والے اپنی زندگی بڑی پھونک کر، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھاتے ہیں اور گزارتے ہیں کہ اٹھنے والا قدم صحیح راہ کی طرف جا رہا ہے، کہیں ہمیں غلط راستے کی طرف تو نہیں لے جاتا ہے. اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک ایمان والا بندہ اپنی ایمانی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے. منمانی زندگی تو بہت گزار لی، سال بھر اپنی مرضی کا جیتے رہے، کہیں کرکٹ کے گراؤنڈ میں، کہیں فٹ بال کے میدان میں، کہیں ٹی وی پر، کہیں نکڑوں پر، کہیں چائے کی ٹپری پر، کہیں چوراہے پہ بیٹھے ہیں. منمانی زندگی جو جی میں آیا کیا. اور اب آنے والا مہینہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، اے مسلمان، 11 مہینے تمہیں اپنی مرضی کا جینا دیا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری. 1 مہینہ اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ کے لیے فارغ کر دو.
ہمارے جماعت کے دعوت کے ساتھی بھی کہتے ہیں بھائی تھوڑے وقت کو آگے پیچھے کرو، 3 دن کے لیے جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، چلنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ اب آنے والا مہینہ کہتا ہے کہ 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، اپنی مرضی کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق 1 مہینہ گزار لو۔ اور لوگ گزارتے بھی۔ بعض اکابر کے حالات میں لکھا ہے، ہمیں تو پڑھ کر تعجب ہوتا ہے، پڑھ کر اور سن کر تعجب ہوتا ہے کہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں دنیا میں، ایسے بھی نیک صالح ہوتے ہیں۔ بعض اکابر کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان میں روزانہ 40 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ہم سے 4 پارے نہیں ہوتے روزانہ، 4 صفحے نہیں ہوتے، اور وہ روزانہ 40 پارے۔ اور بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے روزانہ 1 قرآن کریم۔ یہ صرف علماء کی اور بزرگوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہم نے وہاں برطانیہ انگلینڈ میں ایسے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، ان کی کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، پیٹرول پمپ چلتے ہیں ان کے، لیکن روزانہ 1 قرآن کریم پڑھ لیتے رمضان میں۔ اللہ اکبر! ایسے لوگوں کے سر کو، پیشانی کو بوسہ دینے کو جی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا فارغ کیسے کر لیتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی کام دھندا نہیں، فرصت ہی بالکل، ادھر سیر سرابے، ادھر سپاٹے، ادھر گپاٹے، بس زندگی گزر جاتی ہے، دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے۔ اب ان کے پاس کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، لیکن 1 مہینہ آ گیا، اللہ کا بلاوا آ گیا، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ تو کیسا فارغ کیا؟ روزانہ 1 قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ بیت اللہ کے 70 طواف کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کے روزانہ 70 طواف، 70۔ اب ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اب 70 طواف کے چکر بھی لوگ کتنے ہوں گے؟ اور 80 سال کی عمر ہے، ایسا نہیں کہ کوئی جوان، 80 سال کی عمر، روزانہ بیت اللہ کے 70 طواف، اور پھر ہر طواف کی 2 رکعت جو واجب ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، تو 7 تو 14، 140 رکعت اس کی پھر نماز بھی ہوتی ہے طواف، وہ روزانہ کا معمول ہے۔ 140 رکعت روزانہ پڑھنے والا ہے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ رمضان میں تراویح میں صرف 20 رکعت، اونلی 20 دیکھنے کا تو بڑا شوق ہے ہمارے جوانوں کو، لیکن یہاں رمضان میں امام صاحب بلاتے کہ آ جاؤ 20 یہاں بھی ہو جائے، تراویح میں 20 ہو جائے، آ جائیے، تب ہمارا جوان سب سے پہلے بھاگتا ہے۔ وہ 20 میں تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یہ 20 کے اندر ہاتھ پیر ہمارے ساتھ نہیں دیتے۔ یہاں زور دکھانا ہے، یہاں اپنی طاقت آزمائی کرنی ہے۔ وہاں کھیل کے میدان میں 20 کیا دیکھے گا، کیا کھیلے گا، وہ کوئی کام کا نہیں، لیکن یہ رمضان کی 20 میں اگر تو آ گیا تو اللہ تیرا بیڑا پار کر دے گا۔ 20 رکعت کا سوال، پہلے دن ماشاءاللہ مسجد فل ایک دم، امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نیچے جگہ فل ہو گئی ہے، اوپر چلے جاؤ، جگہ نہیں ہے۔ دوسرے دن اوپر والے بھی نیچے آ گئے، تیسرے دن برآمدہ خالی،
چوتھے دن سہن خالی، پانچویں دن جماعت کھانا آدھا بڑھائے. پہلے دن اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی مسجد فل ہو گئی، اب باقی نمازی دوسری مسجد چلے جائیں. 2-4 دن کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھائی رمضان چل رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، نماز ہو رہی، کہاں گیا ہمارے جوان جو پہلے دن آیا تھا. ہم لوگ صرف رمضانی مسلمان ہو گئے، اور وہ بھی رمضانی مسلمان بھی پکے نہیں، وہ بھی 2-4 دن کے لیے. افطار کے پکے مسلمان. افطار میں پوچھو تو کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور اس میں بھی مسجد میں دیگے چلاؤ، دسترخوان لگاؤ، پھر دیکھو مقابلے پہ آؤ. امام صاحب کی نماز ادھر ختم ہو جائے گی، 3 رکعت چلی جائے گی، لیکن مجال ہے کہ دسترخوان سے وہ کھڑا ہو جائے. رمضان آتا ہے تو دل دماغ کے اوپر ایک ہی تصور، ماشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، دسترخوان سجنے والا ہے. فرشتے رمضان میں جنت کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، اور ہم لوگ دسترخوان کو سجانے پہ لگے. فرماتے ہیں کہ جب ہلال رمضان ہوتا ہے، رمضان کا چاند ہوتا ہے، اللہ کا عرش 7ویں آسمان سے سمائے دنیا پر لگ جاتا ہے. پہلے آسمان پر اللہ کا عرش آ جاتا ہے. کتنے قریب اللہ تعالیٰ بندوں سے ہو جاتے ہیں. اور پھر دن میں بھی روزے داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، رات میں بھی قبول ہوتی ہے، بلکہ ندا لگتی ہے، آواز دی جاتی ہے کہ اللہ سے مانگو. آج مانگنے والوں کی کمی رہے گی. اللہ سے مانگو، اپنی مرادیں بیان کرو، اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو. ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانیاں دور کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے. اعلان ہوتا رہتا ہے. کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو بڑا پسند کرتے ہیں. اس لیے اللہ سے مانگو، مانگنے کی عادت ڈالو. یہ رات مانگنے کے لیے نہیں. یہ شب برات جو آتی ہے، 15 شعبان جو آتی ہے، یہ اصل میں عبادت اور مانگنے کی رات ہے. ہمارے اکابر اور بزرگ ذرا بھی غفلت نہیں برتتے. ایک منٹ کو کام میں لگاتے ہیں کہ اس کی 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو. جیسے غروب آفتاب ہوا، اپنے معمولات میں لگ گئے. اب آئندہ کل غروب آفتاب ہوگا، 24 گھنٹے کا وقت. اس کو اس طرح سے وصول کرتے ہیں عبادتوں میں، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں. راتوں کی عبادت، دن میں روزہ، کتنا پیارا وقت گزر جاتا ہے. ہم لوگوں نے اس کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھا نہیں ہے. بڑی رات آ گئی، چرچے تو بڑے ہوتے ہیں، بلکہ جو کچھ نہیں کرتا عبادت وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ بڑی رات کب ہے، بڑی رات کب آنے والی ہے. ارے بھائی تم کیا کرنے والا ہے اس میں؟ نہیں آؤ خطرے کو کوئی نے گھاٹوانا نہیں ملے. اس مرتبہ تو ایسی عبادت کروں گا پوری رات. پھر بڑی رات آتی ہے تو دوست اسے تلاش کرتے کہاں چلا گیا؟ تو کہتا تھا بڑی عبادت کروں گا میں. وہ تھوڑا گھر میں کام نکل آیا، جانے دینے مسئلے جیسے کھڑے ہو گئے. پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرو، مائنڈ سیٹ، اپنے ذہن کو بناؤ
ہم کسی جگہ پکنک پہ جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، 15 دن پہلے، مہینے پہلے مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، اپنی طبیعت کو آمادہ کرتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں۔ فلاں جگہ کا سفر کرنا ہے، تحقیق کرتے ہیں کہ وہاں سردی ہے یا گرمی، سردی ہو تو اس کے مطابق کپڑے، گرمی ہو تو اس کے مطابق کپڑے، کھانے پینے کی چیزوں کا خیال کہ وہاں فلاں چیز ملتی ہے یا نہیں، فلاں کھانا ملتا ہے یا نہیں، یہیں سے تیاری کر کے جاتا ہے۔ پھر وہاں رہائش کا انتظام، بھائی کمرہ بہترین ہونا چاہیے، اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم والا، تکلیف نہ ہو کسی طرح کی۔ پہلے سے ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اس سفر میں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری پکنک خراب نہ ہو۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے بھی تھوڑا مائنڈ سیٹ کرو، یہ رمضان آئے گا، اس میں انشاءاللہ ہم دن کے روزے رکھیں گے، راتوں کی عبادت کریں گے، اور کلام اللہ کو اور قرآن کریم کو دن رات پڑھتے رہیں گے۔ اور اگر اس سے فارغ ہو گئے یا وقت نہیں ملا تو زبان سے کم از کم ذکر تو کر سکتے۔ تیسرا کلمہ اس کی کثرت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چلتے بیٹھتے اٹھتے بس یہی کلمہ۔ درود شریف کی کثرت، نمازوں کے بعد تسبیحات کی کثرت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف۔ اور دن میں جیسے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لی، اتنا بہترین عمل۔ جو بندہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں سے اس کی کفالت فرما لیتے ہیں۔ ہم لوگ رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں، دکان پر گراہک نہیں آتا ہے، کسٹمر نہیں آ رہے، تجارت نہیں ہو رہی ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، سورہ یاسین پڑھ لو، سارے مسائل کا حل اللہ نے رکھا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا معمول بنا لو، ہر حال میں ہمیں سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر گھر میں برکتیں دیکھیں گے، اللہ کی رحمتیں دیکھیں گے، گھر میں خوشحالی دیکھیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ تیرے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ سورہ تبارک الذی پڑھ لیں، اللہ کی مدد ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی۔ سورہ واقعہ، سورہ تبارک پڑھ لو، گھر میں سے غربت، تنگدستی ختم ہو جائے گی۔ اور بعض اکابر نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس کو مالدار بننے کا شوق ہے، ابھی مجمع سے پوچھے بھائی کس کس کو مالدار بننے کا شوق ہے، تو سب کی انگلی کہ غریب کون رہنا چاہتا ہے۔ تو بعض اکابر نے فرمایا کہ اگر کوئی صحیح معنی میں مالدار بننا چاہتا ہے، تندرستی اور غریبی کو دور کرنا چاہتا ہے، روزانہ 1 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کر لے، زیادہ نہیں، صرف 40-30 پر عمل کر کے دیکھو، پھر دیکھو زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ اوپر کی جیب بھی بھری ہوئی، رائٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ، سب جیب بھری ہوئی۔ یہ سب مسئلہ منی کا ہے، چاہیے سب کو، لیکن کرنا کچھ نہیں۔ 40 દિવસ સુધી કોણ પڑે نہیں مہیلا تو ہے، اس کی کیا گارنٹی کہ 40 دن کے بعد ملیں گے؟ تو اس میں بھی نیت میں خطرہ تو جوڑنے میں پتہ ہے، ہماری نیت درست نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں۔ جنہوں نے عمل کیا، تجربہ کیا، انہوں نے پایا، ان کو ملا، اور خود انہوں نے بتایا کہ ہمارا اس پر عمل تھا، ہم نے روزانہ 40 دن تک سورہ رحمان پڑھی، اللہ تعالیٰ نے گھر میں سے غربت، تندرستی کو ختم کر دیا، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔
اس لیے یہ دکاندار، یہ تاجر، یہ بزنس مین جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری تجارت نہیں چلتی، ہمارا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، کاروبار پر کسی کی بری نظر آ گئی ہے، روزانہ سورہ یاسین، سورہ رحمان پڑھنا شروع کرتے، کالا جادو بھی ختم، پیلا جادو بھی ختم، کوئی جادو اس کے سامنے ٹکنے والا نہیں۔ عمل کر کے تو دیکھو، قرآن کریم یہ عمل کی کتاب ہے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس برکت والے مہینے میں اس کو سر آنکھوں پر لگاؤ، اس کو چومو، سینے سے لگاؤ، اس کی تلاوت کرو، اس کے انوارات سے فیض اٹھاؤ۔ ہمارا جوان 24 گھنٹے میں اکثر وقت موبائل پر ہوتا ہے، موبائل سے کبھی بور نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی کنٹالتا نہیں ہے۔ کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ میں موبائل دیکھتے دیکھتے تنگ آ گیا، میں موبائل دیکھتے دیکھتے تھک گیا، کوئی نہیں کہے گا، اس کو جتنا دیکھے گا مزہ آئے گا۔ اور قرآن کریم اس کے ہاتھ میں تھما دو، بھائی پڑھنا شروع کر، ایک پانا پلٹایا، دوسرا ورق پلٹایا، تیسرے ورق کے تو سر پہ ہاتھ دے دے گا، ماٹو چڑھوا لائی کو ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں رہا قرآن کریم سے۔ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی زندگی میں انوارات، برکات آپ دیکھیں گے۔ اس لیے رمضان میں عادت ڈالو، اس کو پڑھنے کی ابھی سے پریکٹس کرو، روزانہ اٹھاؤ قرآن کریم کو، اپنے بچوں کو عادت ڈالو، اپنی گھر والی کو، اپنے گھر کی مستورات کو، بچیوں کو، سب کو اس کی مشق کراؤ کہ بھائی قرآن کریم یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ ہم لوگ اسکول سے بچے آتے ہیں جو ٹیوشن بھیجتے، اب ٹیوشن میں کچھ نیا آنے والا تو ہے نہیں، وہی جو اسکول میں ماسٹر نے پڑھایا ہوگا وہی ٹیوشن میں بھی آنے والا ہے۔ اسکول میں جو اس کو بک اور کتاب پڑھائی گئی وہی ٹیوشن میں بھی پڑھانے والے، وہاں کوئی ٹیوشن میں الگ سے کوئی کتاب تو وہ نہیں پڑھاتا ہے، لیکن پھر بھی بھیجتے۔ کیوں؟ اس کا کیریئر بنانا ہے، بچے کو ایجوکیشن کے اعتبار سے ہائی دینا ہے، ہائی ایجوکیشن۔ ارے بھائی دین ہائی ایجوکیشن والا تو اسے قبر میں یہ دین کام آنے والا ہے، ڈگریاں کام آنے والی نہیں ہے۔ دنیاوی ایجوکیشن کتنا بھی مل جائے، اصلی علوم کتنا بھی حاصل کر لو، لیکن وہ آخرت میں نجات دلانے والا نہیں ہے۔ آخرت میں جو چیز نجات دلائے گی وہ قرآن کا علم ہوگا، وہ حدیث کا علم ہوگا، وہ دین کا علم ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم کے حافظ کو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ دنیا کی کوئی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ سائنس کی کتاب پڑھ لے دنیا میں تو جنت میں تجھے ترقی ملے گی، میتھس کی کتاب پڑھ لے تو تجھے دنیا میں چھوڑ آخرت میں تجھے بڑے مرتبے ملیں گے، نہیں۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ بھائی قرآن کریم جو حفظ کر لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درجے بلند فرما دے جائیں گے۔ اور دنیا کی کسی کتاب کے اوپر گارنٹی نہیں کہ اس کے پڑھنے کے اوپر سوال ہے۔ قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکی، اور نماز میں پڑھی جائے تو اور زیادہ نیکی۔ الف لام میم یہ پڑھ لیا تو 30 نیکی آ گئی۔ اب یہ 30 نیکی اس طرح سمجھو کہ ہمارے دنیا کے 30 روپے، الف لام میم پر اگر 30 روپے مل جائے تو سب بچے پڑھنے بیٹھ جائیں گے، چلو جلدی سے آدھا پارا، ایک پارا پڑھو، ایک پارا پڑھیں گے تو 2-5 ہزار روپے کہیں گئے گے۔ یہ پیسے سمجھ میں آتے، نیکی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کب سمجھ میں آئے گی؟ جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی،
ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ بھائی تو موت کو دنیا کی زندگی کی شام ہے، تو زندگی کا خاتمہ موت کو سمجھا ہے، فرمائے کہ بھائی موت یہ دنیا کی زندگی کی شام ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہے۔ انسان دنیا سے چلا گیا، دنیا کی زندگی ختم، اب ہمیشہ کی زندگی اس کی شروع ہونے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا مقصد اللہ نے صاف بیان کیا، عبادت، اللہ کی عبادت، لیکن جس مقصد کے لیے پیدا کیا اور بھیجا وہ مقصد ہم بھول گئے، اور دوسری چیز ہمیں یاد، اصل مقصد بھول گئے۔ مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی، اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ انسان کے جینے کا مقصد اللہ کی یاد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ ہم نے مومن سے اس کی جان بھی خرید لی، اس کا مال بھی خرید لیا، یہ دونوں چیزیں ہم نے خرید لی، بدلے میں ہم نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اب یہ ہماری جان یہ بھی ٹکاؤ ہے، ہمارا مال وہ بھی ٹکاؤ ہے، وہ تو بک چکا ہے، اس کا سودا ہو گیا ہے اللہ کے ساتھ، اور بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ جنت۔ لیکن اللہ نے کرم فرما دیا کہ چلو یہ جنت کے بدلے میں تمہاری جان تو ہم نے خرید لی، تمہارا مال بھی ہم نے خرید لیا، لیکن اس کی اجازت ہم تمہیں عطا کرتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو استعمال کرو۔ اب جان سے بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، مال سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ورنہ حق تو یہ تھا عبادت کا کہ جان جب بک گئی ہے اور مال بھی اللہ نے خرید لیا ہے، اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بنتا ہے کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہے کوئی ایسا کہ 24 گھنٹے عبادت کر سکے؟ نہیں، انسان کی ضرورتیں ہیں، اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، بھائی انسان ہے، کمزور ہے، اسے تھک جاتا ہے، سونے کا آرام کا تقاضا ہے، بیمار ہوتا ہے دوائی کا بھی اس کو تقاضا ہوتا ہے، اور پریشان ہوتا ہے تو اسے تھوڑی دیر آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پیٹ دیا ہے تو اس کے لیے محنت کی، کاروبار کی بھی اسے ضرورت ہے۔ اللہ نے 24 گھنٹے ہمیں باندھ کر نہیں رکھا ہے، لیکن اپنی زندگی میں سے کچھ وقت تو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نکالو۔ لیکن ہم سوچتے کیا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو مسجد کا کونا پکڑ لیں گے، ابھی جوان ہے، گل چھلے اڑا لو، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر لو، کھیل کود میں اپنے وقت کو لگاؤ، جب بڑھاپا آئے گا کچھ ہونے والا نہیں ہے تب مسجد میں جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے اور کچھ کرنا بھی نہیں۔ انسان اسی دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور پھر بڑھاپا بھی آتا ہے، بڑھاپے میں پھر انسان کی باڈی اسے ساتھ نہیں دیتی، اس کے اعضاء اسے ساتھ نہیں دیتے، اب وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن عبادت نہیں ہوتی۔ تو آنے والے مہینے کا استقبال ابھی سے شروع کیا جائے،
رمضان کے آنے سے پہلے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. اسی لیے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. کون فرماتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو حضور کے مہینے میں تو ہم داخل ہو گئے. یہ شعبان ہمیں مل گیا. اب ہمیں رمضان کا انتظار ہے, اس کی عبادتوں کا انتظار ہے, اس کی نیکیوں کا انتظار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب کے چاند سے شروع فرماتے. جب رجب کا چاند ہوتا ہے اس وقت سے رمضان کے آنے کا انتظار, خوشی, طلب دل میں. وہاں دیکھیے آپ کے یہاں بھی بلیک بورڈ پر لکھا ہوا ہے, وہ دعا لکھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رجب کا چاند دیکھ کر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے الہ العالمین ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما. اے الہ العالمین رجب اور شعبان میں ہماری زندگی میں ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ سکے, رمضان کے انوار و برکات سے, اس کے فیوز سے مستفید ہو سکے, اس کی عبادتوں سے مالا مال ہو سکے, تیری رضامندی حاصل کر سکے, تجھے راضی کرنے والے اعمال کر سکے, نمازوں میں تیرے سامنے کھڑے ہو سکے, عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے اور روزے والی مبارک عبادت ہم کر سکے. اس کی تیاری. یہ بلیک بورڈ پر اس لیے لکھا ہے کہ بھائی روز اس کو دیکھو اور پڑھو. کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. ہمیں بھی روزانہ کم از کم ایک مرتبہ تو یہ دعا پڑھنی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کے بچیے سموسے کھا سکے, فالودہ آئس کریم والا مل سکے, کھچڑے پلاؤ مل سکے, نہیں عبادت کر سکے. کسی جاہل نے کلپ بنائی ہے, دیکھی میں نے, کوئی گھوڑا سر پہ پال لی اور منہ میں تاک لی اور وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ رمضان آ رہا ہے, سیرے پارے کھلائیو, کلیجی گردے کھلائیو, سبزی سے بچائیو, دال سبزی سے بچائیو. ایسی دعائیں مانگتا ہے گھوڑا. شرم بھی نہیں آتی ہے, اس کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں اور پیچھے سب بیٹھے جوان اس کی مسکری, اس کا مذاق اڑاتے. کوئی اس کے سر پہ مارتا ہے, کوئی کھل کھلاتے ہنستا ہے. ارے بھائی دعائیں مانگنے کی چیز ہے, مذاق کی چیز نہیں ہے. اس کو بھی مذاق بنا لیا, سب مانگ لیا کھانے پینے کی چیز, باقی عبادت کا کچھ نہیں مانگا اس گھوڑے نے. سیری پائے, کلیجی, گردے, کھچڑے, راندر کی کھاؤسے, راندر کے ماموں کے پراٹھے سب مانگ لیا اس نے. پیچھے سارے جوان آمین 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 ہنس ہنس کے. تو رمضان اس لیے نہیں آتا ہے میرے دوستوں. ہاں رمضان برکتیں لے کر آتا ہے, اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے. ہم اس کے مستحق نہیں ہیں, پھر بھی اللہ ہمیں نواز دیتے ہیں. جو کھانا ہمیں سال بھر میں نصیب نہیں ہوتا ہے, اللہ رمضان کی برکت سے وہ کھانا ہم تک پہنچا دیتے ہیں. بازار میں انگور کی کمی تھی, لیکن جیسے رمضان آتا ہے انگور ہر طرف نظر آتے ہیں, لاریوں میں بھر بھر کر انگور ملتے ہیں.
تربوز اور خربوزے کی کمی سال بھر میں شارٹیج، لیکن جیسا رمضان آتا ہے ہر گلی میں، ہر نکڑ پر جانے والے لاریوں میں آپ کو یہی تربوز، دال، میٹھے تربوز نظر آئیں گے۔ پہلے فروٹ کی دکانیں کم ہوتی تھی، رمضان میں بڑھ جاتی ہے۔ دسترخوان اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے سجا دیتے ہیں، تو اس کی فکر ہمیں نہیں کرنی۔ اس کی فکر ماں بہنوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ جب رمضان آتا ہے نا تو شعبان سے ان کی فکریں شروع، کہ اب فریج بدلنے کی ضرورت ہے، یہ بہت جونا ہو گیا ہے، کبھی بھی بگڑ سکتا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ ارے بھائی رمضان آنے والا ہے، اس کا فریج سے کیا لینا دینا؟ کیوں اپنے کو سب وہ کوالٹی نے، ڈنگلی نے، پارسل نے، سموسے نے، کٹلیٹس نے سب بنا کے بھر لیں گے۔ ڈیپ فریج لاؤ، نیا ڈیپ فریج، 1 مہینے پہلے تیاری، اور اس میں بھی اب تو سسٹم یہ ہو گیا کہ اپنی ساری سہیلیوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی آجا بولا کہ میرے گھر پہ سب بنانا ہے رمضان کا، ٹھیک ہے آجا۔ اب منگل کو جو ہے وہ یاسمین خالہ کے وہاں ہے، جمعرات کو فاطمہ خالہ کے گھر پہ ہے، سب عورتیں باری باری سب کے گھر پہ عید کی خوشی والے، رمضان کی خوشی میں سموسے میں کٹلیٹس بنانے کے لیے جاتے۔ بھائی صحابہ کرام کے تو ہمیں تو ایسا رمضان کبھی نہیں آیا، وہ تو کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، رمضان ان کا گزر جاتا ہے۔ اور ہماری تیاری 1 مہینے پہلے شروع۔ انگلینڈ سے ایک دوست کا فون آیا، پوچھا میں نے کیا کہ بھائی حال چال گھر کا، آپ کے والدہ کیا کرتے ہیں، گھر کی دوسری مسئلہ سب کہتے بس ٹائم کے رمضان کی تیاری میں لگے گا۔ ایک فریج تو بھرائی گئی ان کا، آپ کو کسی تیاری بھراؤ، ایک فریج بالکل فلی لوڈ ہو گیا، پورا بھر گیا، اب دوسرا بھی بھرنے کی تیاری۔ تو کیا رمضان میں 24 گھنٹے سے کھانا کرو گے اور کچھ کام نہیں؟ نہیں بناؤ تو پڑے جن کے آپ جو کوئلہ پچی اجرائی کو بھی جانتا جائیے۔ چلو اللہ نے رمضان دی ہے، نعمتیں بھی اس کے ساتھ آتی ہے، لیکن اسی کو مشغلہ نہ بنائے، اسی میں وقت کو برباد نہ کرے، اپنی ساری عبادتیں اسی ہو، اپنے سارے وقت کو اسی میں نہ لگائے۔ عصر کی نماز سے مغرب کا وقت بڑا قیمتی، اور خاص کر رمضان میں اللہ سے مانگنے کا وقت۔ ایک مزدور صبح سے کام کرتا ہے، شام کو کام ختم کرتا ہے، اب اسے انتظار ہوتا ہے کہ شام کے اخیر میں سیٹ مجھے مزدوری دے گا دن بھر کی۔ تو یہ روزہ جو دن بھر کا رکھا ہے اس کی مزدوری کا وقت ہے عصر سے مغرب، قیمتی وقت، اس کو عبادت میں لگاؤ، تلاوت میں لگاؤ۔ اور ہماری گھر کی مستورات عورتیں یہ فریج کھولتی ہے، وہ بناتی ہے، یہ تلتی ہے، وہ کام کرتی ہے، عصر سے مغرب کا وقت ان کا اس میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے اکابر علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے کام کاج کو بھی تھوڑا ہلکا کر دیں۔ اگر چھٹی ملتی ہو 1 مہینے تو چھٹی لے لیں۔ مفتی تقی صاحب عثمانی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کو اپنے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے بالکل فارغ کر لو۔ کسی جگہ جاب ہے تو 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے اسے لے لیجیے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، اس مہینے میں مجھے چھٹی دیجیے تاکہ میں عبادتیں کر سکوں، رمضان کے روزے رکھ سکوں، تراویح میں کھڑا رہ سکوں۔ اب جو بندہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہو، وہ بھی بیرون ملک میں کھڑے کھڑے کام کرنا پڑتا ہے، 10 گھنٹے کھڑے کھڑے جاب کر کے جب وہ شام کو آئے گا تو افطاری کے بعد اس کے پیر جواب دے دے، وہ بندہ تراویح میں کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ کام سے چھٹی ہے، اگر زیادہ نہیں مل سکے تو آدھی رمضان لے لو، وہ نہیں مل سکے تو کچھ دن کام کرو، کچھ دن چھوڑ دو، کچھ دن کرو، کچھ دن چھوڑ دو۔
یہ اس لیے کہ ہمارا رمضان عبادتوں میں گزر سکے. جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے اس مقصد کے تحت ہمارا رمضان گزر جائے. رمضان کی اسپیشل 2 عبادتیں تھیں. ایک روزے والی عبادت اور دوسری تراویح والی عبادت اور تیسری ایک چیز تلاوت قرآن. اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان دور فرماتے تھے قرآن کریم کا. قرآن کریم سناتے تھے. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے, یہ رمضان روزے کا مہینہ ہے, یہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے, یہ رمضان غم خاری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرو. پریشر اور ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے. ایک تو گرمی کا روزہ, اوپر سے روزے کی گرمی, پھر پریشر کی بیماری, پھر شوگر بھی لگا ہوا ہے, ڈائبٹیز ہے, تو انسان کا غصہ ساتھ میں آسمان پر چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ رمضان میں اپنے غصے کو بھی قابو کرو. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے. ایک صحابہ عرض کرنے لگے, اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرما دیجیے, کوئی مختصر نصیحت, چھوٹی سی کوئی نصیحت کر دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بڑی پیاری نصیحت فرمائی. فرمایا لا تغضب, بس لا تغضب, غصہ مت کر. کتنی پیاری نصیحت. اس پر اگر ہمارا عمل ہو جائے تو گھر کے سارے جھگڑے ختم. اور اس میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ میاں بیوی کے جتنے بھی جھگڑے 100% ختم. یہ سارے جھگڑے غصے کی وجہ سے ہوتے. وہ ادھر کچھ کہتی ہے, میاں ادھر سے کچھ کہتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں تجھے دیکھ لوں گی, یہ کہتا ہے کہ میں بھی تجھے تھوڑی چھوڑنے والا ہوں. اب دونوں کا ٹیمپریچر ہائی, غصہ بڑھتا جاتا ہے, جھگڑا بڑھتا جاتا ہے. اس نصیحت پر عمل کر لو. لا تغضب, غصہ مت کر. حضور نے فرمایا آج سے اپنے غصے کو کنٹرول کر لو, گھر میں سارے جھگڑے ختم. وہ کمرے میں سے کونے میں سے چلاتی رہے گی, بڑبڑاتی رہے گی, کچھ بھی بولتی رہے, ہمیں کچھ جواب دینا ہی نہیں. ایک دن چلائے گی, دوسرے دن چلائے گی, تیسرے دن آ کر کہے گی تم نے کوئی کہیں کری تھی تو لا کے کوئی بولتا ہی نہیں ہے. میں اتنی غصے والی بات کہتی ہوں, پھر بھی تم جواب نہیں دیتے پلٹ کے, تو اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. شیطان جو ہے غصہ دلاتا ہے دونوں کو, میاں بیوی کو, کہ غصہ پڑے گا, آپس میں ٹکراؤ ہوگا, جھگڑے ہوں گے, یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی, دونوں کو الگ کروا دیں. اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے غصے پر کنٹرول. یہ چیخنے چلانے اور پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. پہلوانی دکھانی ہے تو اکھاڑے میں جا, میدان میں اتر کر پہلوانی دکھا. اپنی گھر کی عورتوں پر, کمزور مخلوق ہے عورت ذات تو اس پر غصہ نکالتا ہے, اپنے بچوں پر غصہ نکالتا ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. بہت اچھے ہیں وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. بڑی تعریف کی گئی, غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. اور ہمارا جذبہ کیا ہے کہ نہیں, میں تو بدلو لینے کے بعد میں چھوڑوں گا نہیں, میں بدلہ لے کر رہوں گا. میں کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں, اور جو مجھے چھیڑتا ہے پھر میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. بڑا پہلوان ہے.
ابھی 2-4 گھنٹے لگے پولیس والے کی ساری اکڑ ٹھکانے لگ جاتی ہے. چلنے کے پھاپے، کھڑے ہونے کے لالے، یہ اکڑ دکھانے کی چیز نہیں ہے. اپنے غصے کو کنٹرول میں کرو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہمارا مزاج، ہمارا جذبات سامنے والے کو معاف کرنے کا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر روزے فرض قرار دیے. روزے کی عبادت تم پر فرض کر دی. اب اگر صرف کسی امت پر ہوتی روزے کی عبادت تو کوئی اشکال کر سکتا تھا کہ پہلی امت کو کتنا اچھا تھا، ان کے لیے روزے بھی نہیں تھے، ہمیں تو روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے. کوئی اعتراض نہ کرے، اشکال نہ کرے. اس لیے اللہ آگے فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم. اور یہ روزے والی عبادت صرف تم پر فرض نہیں ہے، تم سے پچھلی امت جو گزری ہے ان پر بھی روزے فرض تھے. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون. اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں، پاکیزہ بنا دینا چاہتے ہیں. روزے کا مقصد بیان کر دیا، لعلکم تتقون. اگر روزہ رکھو گے تو تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا اندرون اور باطن بھی پاک ہو جائے گا. اس لیے دنیا کے اطباء اور ڈاکٹر تو حیران ہیں کہ یہ روزہ جو ہے مسلمانوں کا کتنا بہترین فلسفہ ہے، یہ کتنی بہترین عبادت ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم اور باڈی کی ساری بیماریاں 1 مہینے کے روزے سے ختم ہو جائیں. پیٹ میں جتنے بیکٹیریا ہیں، بلڈ میں جتنے جراثیم ہیں، جنتو ہیں، وہ سارے اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور پڑ کے مر جاتے ہیں. اور اس میں بھی عورتوں کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے روزہ. ان کو تو ڈائٹنگ کا بڑا شوق ہے، صبح کھاتی ہے تو شام کو نہیں کھاتی ہے. کیوں؟ میں تو ڈائٹ پر ہوں، میرا وزن بڑھ نہ جائے. تو روزے سے بڑھ کر کیا ڈائٹ ہو سکتی ہے؟ اس لیے عورتیں روزے رکھنے میں بڑی ماہر ہیں. آپ نہ کہیں گے تو بھی وہ روزہ نہیں چھوڑے گی، نہیں روزے تو میں رکھوں گی. اور ہمارا جوان روزے رکھنے میں کمزور ہے، عورتیں نماز کے اعتبار سے کمزور ہے، روزے کے اعتبار سے پکی، اور مرد حضرات روزے کے اعتبار سے کمزور، نماز پھر بھی پڑھ لیتے. تو ہم نے عبادت تقسیم کر دی کہ بھائی روزے تو رکھ لے، نماز میں پڑھ لیتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر چیز میں تقسیم نہیں ہوتی، دونوں کو دونوں چیزیں کرنی، کیونکہ سب کی قبر الگ ہوگی، سب کا حساب الگ ہوگا، سب کو جواب الگ دینا ہوگا. اس لیے ہر بندہ اپنی قبر کو سوچے، اپنی آخرت کو سوچے، اپنی جنت کو سوچے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے سے ڈر گیا، اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچا لیا، گناہوں سے بچا لیا، فرماتے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. 2 چیز کر لو، ایک اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اور فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں لاؤ. بے حیائی کا ماحول ہے، ہاں بے حیائی سر چڑھ کے آج دنیا میں بول رہی ہے، بلکہ گناہوں کی دعوت بھی دی. آ جاؤ،
ہر جگہ گناہوں کے جال بچھے ہیں. انٹرنیٹ ایک جال کو کہتے ہیں، اس میں سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں ہے. آج ہمارا جوان انٹرنیٹ کی نظر ہو گیا، ہماری جوان لڑکیاں انٹرنیٹ کی نظر ہو گئی. اس میں صرف گناہ ہے، اس میں آدمی اندر گھستا چلا جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے واپس. جیسے کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس میں دیکھیں گے تو آدمی اندر گھستا چلا جائے گا، باہر نکلنے کا راستہ اسے نظر نہیں آتا ہے. اسی طرح یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارف القرآن فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت ہمیں آگ نظر نہیں آتی، تو اللہ کیوں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں دنیا میں یہ اصل میں آگ ہے، ابھی نظر نہیں آتی، لیکن یہی آگ بن کر قیامت کے دن ہمیں اس میں جھلسایا جائے گا. گناہوں کی آگ، گناہوں کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. جو بندہ دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو گناہوں کی آگ سے بچائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. آج کی اس بڑی رات میں، بڑی رات کا ہم لوگ مقصد کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی رات میں ایسا نہیں کہ گھنٹے کے اعتبار سے بہت بڑی ہو، کہ روزانہ 10 گھنٹے کی رات تھی تو آج 12-15 گھنٹے ہو جائیں گے. نہیں، بڑی رات کا مطلب ہے عظمت کے اعتبار سے یہ رات بڑی ہے، مرتبے کے اعتبار سے یہ رات بڑی ہے، عبادت کے اعتبار سے یہ رات بڑی ہے، نیکیوں کے اعتبار سے یہ رات بڑی ہے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے کے اعتبار سے یہ رات بڑی ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کو بخش دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے. جیسے کہ کوئی مشرک ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ کبھی مشرک کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں. تو مشرک کی معافی اس رات میں بھی نہیں. دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہے. اگر ماں باپ کے ساتھ تعلقات ٹوٹے ہیں تو جلدی سے مسجد سے باہر نکل کر فوراً اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، ان کو مناؤ، معافی مانگو، ان سے راضی کرو، ان کو اپنے آپ سے راضی کر دو، ورنہ ایسے لوگوں کی بھی معافی اس رات میں نہیں ہوتی. اور ایک ہوتا ہے شرابی، شراب کا عادی، نشے کا عادی، اس بندے کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے. لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ شراب سے توبہ کر لے اللہ سے اس رات میں کہ اللہ آج سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، پچھلی زندگی بڑی نافرمانیوں میں گزری ہے، اے اللہ آج سے میں عہد کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور اس گناہ کو چھوڑتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. صغیرہ گناہ اس رات میں اللہ عبادتوں سے معاف کر دیتے، اور کبیرہ گناہ کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے. جیسے رمضان آئے گا، جو بندہ رمضان میں بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے تو ایک جگہ فرمایا کہ ایسے روزے دار کے روزے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. تو رمضان میں اپنی زبان کی بھی حفاظت، اپنی آنکھوں کی نگاہوں کی حفاظت،
اپنی خواہشات نفسانی کی حفاظت. جو بندہ یہ 2-3 چیزوں سے بچ جائے گا رمضان میں، ایک تو آنکھوں کی حفاظت کر لے گا، دوسرا زبان کی حفاظت کر لے گا، اور تیسرا اپنے آپ کی اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مہینہ رمضان کا پاکیزہ اسے عطا فرمائیں گے. اور ما بعد رمضان کے بعد والی زندگی بھی اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مبارک رات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانی نصیب فرمائے. جتنی دیر بیٹھ کر کہاں سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال ہمارے عبدالصمد چاچا پالا والے، ہمارے سہیل بھائی تہورا والے، ہمارے شکیل بھائی، وہ ہر سال جب 15 شعبان ہوتی ہے تو یاد فرماتے ہیں کہ بھائی شعبان آ گئی ہے، رمضان آنے والا ہے. کتنے لوگ تو مجھے یہاں اس نام سے پکارتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب آ گئے، رمضان سے پہلے جو آتے ہیں 15 شعبان، وہ شعبان لے کر آ گئے، اب رمضان آنے والا ہے. تو میں تو چلا جاؤں گا، 15 شعبان بھی آتی رہے گی، رمضان بھی آتا رہے گا، روزے بھی آپ کو رکھنے ہیں، تلاوت بھی آپ کو کرنی ہے، عبادت بھی آپ کو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. روشنی تھوڑی دیر کے لیے بند گئی. شروع شریف پڑھو دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اے الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. پیارے اللہ، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اقراری مجرم ہیں، سیاہ کار ہیں. اے اللہ، گناہ کرتے کرتے زندگی گزری ہے، من مانی کرتے کرتے زندگی گزری ہے. آپ نے زندگی کا مقصد بتا دیا کہ آپ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اے اللہ ہم تو کچھ اور بھی کرتے رہے. ہم تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کی غلامی کرتے رہے. اے اللہ، معصیتوں میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے. پیارے اللہ، گناہوں والی زندگی سے دوری عطا فرما. ماضی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں معاف فرما. اے اللہ، آپ کی ذات کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ، دنیا ہمیں تانے دیتی ہے، دنیا ہمیں دھٹکارتی ہے، ہم سے نفرت کرتی ہے کہ آج کا مسلمان کیسا بن گیا. اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، اس کے کردار صحیح نہیں ہے، اس کی گفتار صحیح نہیں ہے، اس کے اعمال صحیح نہیں ہے. حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا. پیارے اللہ، دنیا ہم سے نفرت کرنے لگی. اے اللہ، ہم پر تھوکنے لگی. اے اللہ، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں.
جناب محمد الرسول اللہ کے امتی ہے، اس وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت ملک کی حالات ہر اعتبار سے مسلمان پریشان حال ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ سب کی نصرت اور مدد فرما دے، غیر سے نصرت اور مدد فرما، ان کی کفالت فرما، ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ امت مسلمہ اس وقت حالات سے دوچار ہیں، ہر طرف سے ان پر حالات ہیں۔ اے اللہ آپ کے علاوہ یہ پریشانی دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ حقیقت میں یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ حالات مسلط کر دیے گئے۔ اے اللہ ہمیں سدھرنے کا موقع عطا فرما، ہماری ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما، دین کی بقا کے فیصلے فرما، گھروں میں دین کے چرچے فرما۔ اے اللہ 100% دینداری والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ سازگار حالات اور ماحول عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اگر ہمارے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ اے اللہ اگر ہمارے والدین حیات ہیں یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہے، ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ہمیں ان کا صحیح معنی میں خادم بنا، ان کی نیک دعائیں لینے والا بنا۔ اے اللہ ان کی ناقدری سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کی تعظیم کرنے والا بنا۔ اے اللہ والدین یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے، جس کے پاس ہو اس کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ بڑی مبارک رات ہیں، بخشش کی رات ہیں، اے اللہ معافی کی رات ہے، ہم سب کو معاف فرما دے، پورے امت کو معاف فرما دے، اس پورے مجمع کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ تو نے بہانے سے ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ اے اللہ اس کے بعد آنے والا مبارک مہینہ ہے، ماہ سیام آنے والا ہے، ماہ قیام آنے والا ہے، راتوں کی عبادتیں بھی ہوگی، دن کی عبادتیں بھی ہوگی۔ اے اللہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے والا بنا، ہمیں چاق و چوبند بھی نصیب فرما، ہمارے جسم میں قوت طاقت عطا فرما، تاکہ ہم رمضان کے فیوض اور برکات سے مالا مال ہو سکے، اس کی عبادتوں سے، اس کی بہاروں سے اے اللہ ہم فائدہ اٹھا سکے۔ اے اللہ آج تک آپ نے ہمیں کھلایا پلایا، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرمایا۔ اے اللہ باقی زندگی بھی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ ہمیں کھلانے پلانے والی ذات آپ کی ہے، اپنے خزانے سے ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ کے بے شمار بندے پریشان ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے مسائل سے دوچار ہیں۔ اے اللہ سب جانتے ہیں، آپ دانا بینا ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، سب کو ہم سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑ عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے دروں کو در عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما۔ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے صرف آپ ہیں، آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے بن جائیے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی سرخ روئیوں سے مالا مال فرما دے، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے، ایک ایک نیکی کا عشق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کا شہدائی بنا۔ اے اللہ رمضان کی ساری عبادتیں ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے آج کی اس رات میں ہمیں مدعو کیا، یہاں جمع فرمایا، دین کی نسبت پر ہم سب جمع ہوئے، جو بات دین کی نسبت سے کہیں سنی گئی، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
سب کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما، ہم سب کا مل جل کر بیٹھنا قبول فرما، ہمارے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان سے دشمنیوں کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ مسلمان کا دشمن بن گیا، بھائی کا دشمن بن گیا، بہن کی دشمن بن گئی۔ اے اللہ ہمارا مسلم گھرانہ بکھر گیا ہے، اے اللہ حالات کو بدل دیجیے، ہم میں آپس میں محبت پیدا فرما دیجیے، ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ زندگی میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، اعمال میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک صالح بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔